أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 247. ترجمہ: ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. یہ سن کر وہ بولے، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلہ میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں. وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے. نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کے دماغ و جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنے ملک جسے چاہے دے. اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے. سورۃ البقرہ حاشیہ نمبر 269. بائبل میں اس کا نام ساؤل لکھا ہے. یہ قبیلہ بنیامین کا ایک 30 سالہ نوجوان تھا. بنی اسرائیل میں اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا اور ایسا قد آور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے. اپنے باپ کے گمشدہ گدھے ڈھونڈنے نکلا تھا. راستے میں جب سموئیل نبی کی قیامگاہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو اشارہ کیا کہ یہی شخص ہے جس کو ہم نے بنی اسرائیل کی بادشاہی کے لیے منتخب کیا ہے. چنانچہ سموئیل نبی نے اسے اپنے گھر لائے. تیل کی کپی لے کر اس کے سر پر انڈیلی اور اسے چوما اور کہا کہ خداوند نے تجھے مسح کیا تاکہ تو اس کی میراث کا پیشوا ہو. اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کا اجتماع عام کر کے اس کی بادشاہی کا اعلان کیا. سموئیل باب 9 اور 10. یہ بنی اسرائیل میں دوسرا شخص تھا جس کو خدا کے حکم سے مسح کر کے پیشوائی کے منصب پر مقرر کیا گیا. اس سے پہلے حضرت ہارون سردار کہن کی حیثیت سے مسح کیے گئے تھے. اس کے بعد تیسرے ممسوح یا مسیح حضرت داؤد علیہ السلام ہوئے اور چوتھے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن طالوت کے متعلق ایسی کوئی تصریح قرآن یا حدیث میں نہیں ہے کہ وہ نبوت کے منصب پر بھی سرفراز ہوا تھا. محض بادشاہی کے لیے نامزد کیا جانا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ اسے نبی تسلیم کیا جائے.